جس طرح کہ آج سعودی حکومت نے وہاں سے نشانیاں مٹا ڈالی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی، اور یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں اب وہ ہیریٹیج بن گئی، تاریخی بن گئی۔ اب آپ وہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنا رہے ہیں سعودی کو، تو مدائن صالح اولا جو پرانے انبیاء اکرام کے شہر تھے اس کو بنا کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ، لیکن وہ بھی اس لیے کہ ویزے کے پیسے آئیں گے۔ باقی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزیں مدینے میں بہت ساری تھیں، انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ تو اللہ ترکیوں کا بھلا کرے کہ جب وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ترکی واپس، جب ان کی خلافت ختم ہوئی تھی، اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے، اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات بعین ہی ویسی ہی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک، حضور پاک کا عمامہ، حضور پاک کا عصا، حضور پاک کی کٹوری، یہ ساری چیزیں 1400 سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیاء نے جو سنبھالا تھا، یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا۔ ترکیوں کے پاس آج سب سے بڑی دولت ہے، میرے مصطفیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے، انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ، چند سالوں پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا وہیں کے عرب کے، کہتا ہے اگر انتشار اور فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ گنبد خضرا کو اڑانے کا فتویٰ دیتا۔ گنبد بنانا جائز نہیں ان کے نزدیک، کہتا ہے یہ سب ترکیوں کا بنائے ہوئی بدعت ہے، اگر فتنہ اور انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اڑا دیتا۔ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں۔ میرے عزیزو، گنبد کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچو، کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مسجد کے اوپر مینار بناتے ہیں۔ حرم کعبہ کے آس پاس جو مسجد حرم ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ وہ مسجد نبوی ایسی تھی؟ اتنے بلند و بالا جو مینار بنائے گئے، کیوں مینار بنانے کا رواج پیدا ہوا؟ مینار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک ڈیزائن ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ اونچے مینار عظمت بیان کرنے کے لیے، علو شان بیان کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گنبد بھی ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی نا گنبد ہر گھر پہ بنایا جائے گا، گنبد وہی بنایا جاتا ہے جو عظمت والی ذات آرام کر رہی ہے، ان کی شان بتانے کے لیے۔ اور ان کو حضور پاک کی عظمت و شان سے کچھ لینا دینا نہیں، گنبد سے بھی نفرت، مینار سے بھی نفرت، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضور سے جب عداوت ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقان رسول کی جماعت میں رکھے اور انہی کی اقتداء میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندوستان میں بھی رکھا تو بریلی والے عاشق اہل سنت، عاشق صادق کی اقتداء میں ہمیں رکھا ہے۔ جس امام نے ہمیں گھڑی گھڑی اگر کوئی چیز سکھایا ہے تو جس کو ہم آج کہتے ہیں جھوم کر کے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہی اعلیٰ حضرت کا ترہ امتیاز ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب پہاڑ اور پتھر نشانیاں ہیں تو میرے آقا کا ہر قدم بھی نشانی ہے، حضور کے ہر عضو، ہر بال مبارک نشانی۔ اور ایک جگہ وہاں پر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ بھی قرآن میں پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ سارے حاجی طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، 7 چکر ہونے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ حج والے بھی عمرہ والے بھی طواف کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتے ہیں جا کر، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجھے بتاؤ کیوں؟ خانہ کعبہ کے پاس نہیں، مقام ابراہیم۔ اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ جھانک کر کے دیکھو، اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر 2 پیروں کے نشان ہیں۔ وہ کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس پتھر کی تاریخ میں بتایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ وہ پتھر ویسی ہی آج ہزاروں سال سے محفوظ ہے۔ کیا اتنی بات ہے؟
کیا اتنی بات کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا تو وہ پتھر اتنا افضل کہ وہاں 2 رکعت پڑھنے کا حکم خود اللہ فرما رہا ہے. یہ ظالم ہمیں کہتے ہیں قبر پجوا، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں مقام ابراہیم کے پاس ہے کیا وہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہم تو قبروں کے سجدے کرنے کے قائل نہیں، ہرگز نہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی قبر کے پاس، اولیاء اکرام کی ہوں، انبیاء اکرام کی ہوں، قبر کو سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں. یہ ہماری شریعت ہے، ہم کھل کر کے بیان کرتے ہیں اس چیز. اگر کوئی جاہل جا کر کے کہیں کی سر ٹیک دیتا ہے تو ہم اس کو ذمہ داری نہیں کہتے. جہالت میں بہت سارے لوگ شراب پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب جائز ہو گئی، ان کے عمل دلیل نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا گیا، بلکہ اس پتھر کی ایک تاریخ اور بھی ہے. وہ یہ ہے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا بھی ہے قرآن میں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اے ہمارے رب، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ چاہتا ہوں، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا، اے ہمارے رب. کعبہ جب مکمل ہو گیا تب انہوں نے دعا کی تھی، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما، ایک ایسا رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرتا ہو، لوگوں کو علم دیتا ہو، حکمت دیتا ہو اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو. ایک رسول پیدا کر. اس کی دعا کون کیا؟ حضرت ابراہیم. ان کی دعا قبول ہوئی. 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال کے بعد انہی کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اور یہی وہ رسول ہیں جن کو مانگا گیا تھا اس پتھر پر کھڑے ہو کر. یہی وہ رسول. مکہ کی پوری تاریخ میں کوئی رسول نہیں پیدا ہوئے سوائے میرے مصطفیٰ کے. شبہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے جو نبی پیدا ہوئے وہ اور تھے جو مکہ میں پہلے پیدا ہوئے. نہیں، مکہ میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے، وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ نے خود فرما بھی دیا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ. اے لوگو تم مجھے دیکھ رہے ہو، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا میں ہی ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت میں ہی ہوں. یہ حضور نے فرمایا. اب سنو، اب سنیے. حضور کو اس پتھر پر مانگا گیا تھا. مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پتھر کی عظمت اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سید الانبیاء کو مانگا تھا، ہمارے رسول کو مانگا تھا، اس لیے وہ عظمت والا پتھر ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھو. میں نے اس وقت یہ سوچا حضور کو جہاں سے مانگا گیا وہ پتھر اتنی عظمت والا ہو گیا، جہاں خود بنفس نفیس جسم کے ساتھ میرے آقا جن جالیوں میں آرام کر رہے ہیں وہ جالیاں کتنی عظمت والی ہوں گی، وہ کتنی عظمت والی ہوں گی. اسی لیے فرمایا گیا حضور کا جسم اقدس جس قبر سے لگا ہوا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اللہ کریم ہمیں نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ میرے عزیزو گمراہی کی طرف دیکھ کر کے کبھی بھی ان کے دلائل کو دیکھ کر مائل مت ہو جانا. انٹرنیٹ کے دور میں ابھی شبہات اتنے ڈالے جاتے ہیں، اتنے اعتراضات، اتنے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ کہاں ہے قرآن میں، وہ کہاں ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے حدیث میں، وہ کہاں ہے حدیث میں. عام سا بندہ بیچارہ سٹپٹا جاتا ہے، سوچتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے مولویوں نے ہمیں غلط بتا رکھا ہو، اور یہ جو آج جھولا چھاپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے یہی سارا دین سکھا رہے ہیں، دین سب انہی کے پاس ہے. عام نوجوان ابھی کالج کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر یہ سوچ حدیث کا ریفرنس دے دیا تو اس کا مطلب ہے سمجھتے من و انصار. بالکل پکی بات ہے، ریفرنس دے رہا ہے حدیث نمبر 2049. ابھی آپ ظاہر سی بات ہے میں بھی کچھ کہہ دوں آپ کے سامنے، آپ کو تو ماننا ہی ہے نا.
ایسا میرے ساتھ ہوا، ایک صاحب آئے بہت بحث کرنے کے لیے، وہ القاب کے اوپر بحث کر رہے تھے. آپ تو غوث اعظم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعظم اللہ کا نام ہے، یہ اعظم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. آپ غوث کو اعظم بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اعلیٰ بھی بنا کر کے حضرت کو کہتے ہیں، اعلیٰ بھی اللہ ہے. اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ صاحب بہت اپنی جماعت کے مشہور آدمی اور ہمارے سامنے بیٹھے، ہمارے کمرے میں آئے ہوئے تھے. میرے ڈیسک پر کتابیں بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی، کتابوں سے جواب تو نہیں دے چاہیے تھا انہیں. ہم نے کہا غوث اعظم پر آپ کو اعتراض ہے، لیکن جو پورے انڈیا کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم. وہ پھٹیچر اعظم ہو سکتا ہے، ایک ولی اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو. اور جو صوبے کا، جو ریاست کا، آپ کے اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ. یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے، یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کو اعلیٰ حضرت کہا جائے درد ہوتا ہے. بہرحال یہ چھوڑے، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے. میرے پاس وہاں ڈیسک پر بہت موٹی کتاب رکھی تھی. میں کہا یہ بخاری شریف اٹھا کر کے میں اگر اس میں سے بتاؤں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بخاری شریف ہے تو مانیں گے ہم، آپ اس میں سے دکھائیں. ہم نے کہا یہی تو بیوقوفی ہے، وہ بہار شریعت تھی، وہ بخاری شریف نہیں تھی. تو آپ کا تو اتنا ہی معاملہ ہے، جو کہہ دے ریفرنس بتا دیا، اتنے 1000 نمبر، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. آپ خود بھی حدیث دانی رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں، اصول حدیث کیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا علماء کے ساتھ رہو، علماء اہل سنت کے ساتھ رہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی حق جماعت کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے گا، اور حق جماعت کے ساتھ ہی اللہ تمہارا حشر بھی فرمائے گا. بس ایک ہی معیار لے کر کے چلو، ایک کسوٹی پرکھنے کے لیے ایک ہی، جس کا سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑک رہا ہو اس کا لباس مت دیکھو، پھر اس کے پیچھے چل پڑو. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا محبت پر کمپرومائز کرتا ہے، یا دین اسلام کے معاملات پر سمجھوتے کرتا ہے، پھر چاہے اس کی پگڑی جتنی بڑی ہو، جبہ جتنا بڑا ہو، وہ تمہارا قائد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کبھی بھی لے جا کر کے اسٹیج پر تمہیں بھیج سکتا ہے، کبھی بھی بھیج سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، پہچانو، اس کی اقتداء کرو جو میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں ہے، جو صحابہ کی اقتداء میں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے تمام آیات بینات اور ان کے مفاہیم اور تفاسیر کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احکامات تھے آج کے اس پارے میں سورہ بقرہ کے، لیکن میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے نہیں رکھا. دو ہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا: قبلہ کے بدلنے کے احکام، صفا مروہ کے نشانی ہونے کے احکام، اور پھر شہید کے متعلق معاملات. یہ صرف 2 صفحے کی بات ہے، باقی ہم نے اور 30 صفحے پڑھے تقریباً. آج آپ نے 28 صفحوں کی تلاوت، جو حافظی قرآن ہوتے ہیں اس میں سے صرف 2 صفحوں کے چند آیتوں کی تفسیر ہم نے رکھی، باقی 26 صفحوں کو اگر بیان کیا جائے کئی راتیں ناکافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں قرآن پاک کے سچے علم اور اس کے عشق کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.